اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذی وقار گورنر کے پی حاجی غلام علی، محترم جناب محمد اعظم خان صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، انتہائی قابل احترام ڈاکٹر مختار، چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن، قابل احترام وائس چانسلرز، اساتذہ کرام، اس قوم کے اور کے پی کے ہمارے انتہائی ہونہار طلباء و طالبات، اور آپ کے انتہائی قابل احترام والدین، وفاقی وزراء، ایڈوائزرز، اسپیشل اسسٹنٹس، صوبائی وزراء، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج میرے لیے یہ بہت ایک خوشی کا اور بڑا اطمینان کا دن ہے کہ آج پشاور میں اور یہ صوبہ ہمارے دلیر اور بہت بہادر جوانوں اور بزرگوں کا صوبہ ہے. یہ صوبہ رحمان بابا کی دھرتی ہے، یہ خوشحال خان کی دھرتی ہے، اور اس صوبے نے پاکستان کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے جو تاریخی کردار ادا کیا، اور اپنے خون اور لہو سے جو اس صوبے کے بزرگوں نے، ماؤں نے، بیٹیوں نے، جوانوں نے، بچوں نے، ڈاکٹرز نے، سیاستدانوں نے، انجینئرز نے، مزدوروں نے جو قربانیاں دی ہیں، اس کے بغیر پاکستان میں دہشت گردی کی لعنت ختم نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے میں آپ کے سامنے اس صوبے کے غیور عوام اور قوم کی ماں اور بیٹیوں کے سامنے کھڑا ہوں. تو میں آپ کو آج اس شاندار تقریب کے حوالے سے اور ان ماؤں کے بیٹوں اور بیٹیوں کو جنہوں نے اپنی محنت سے، شبانہ روز محنت سے، چاہے وہ رات کو لالٹین کے نیچے پڑی ہوں یا کمرے میں جو بجلی کا بلب ہے اس کی روشنی میں پڑے ہوں، جنہوں نے آج اس صوبے کا نام روشن کیا ہے، اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا، میں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت، یہ لیپ ٹاپ کی سکیم جو یہاں پر آج جس کا اجرا کیا گیا ہے، یہ 1,00,000 لیپ ٹاپس ہیں. 1,00,000. اور 1,00,000 لیپ ٹاپس پورے پاکستان میں صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر تقسیم کیے جا رہے ہیں. باخدا کوئی سفارش، کوئی برادری، کوئی نیپوٹزم دور دور تک اس کا سایہ تک نہیں ہے. اور یہی نواز شریف کی پالیسی ہے، یہی میری پالیسی اور یہ اس حکومت کی پالیسی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس قوم کے بچوں اور بچیوں کو لیپ ٹاپ دیں گے. اور لیپ ٹاپ نے کووڈ کے زمانے میں جو تدریس کا اور تعلیم کا سلسلہ رک گیا تھا، انہی لیپ ٹاپس نے جو لاکھوں ہم نے پنجاب میں تقسیم کیے تھے، انہی لیپ ٹاپس نے دوبارہ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے ساتھ وہ تدریس کا سلسلہ جاری رکھا. وہی لیپ ٹاپس جو پنجاب میں تقسیم کیے گئے اور پورے پاکستان میں بھی میں کوٹا دیا کرتا تھا بطور صوبے کے خادم اعلیٰ کے، ان لیپ ٹاپس نے ان لاکھوں بچوں کو زندگی میں بہت باکمال طریقے سے اور بہت احترام کے ساتھ ان کو جابز ملے.
اور انہوں نے فری لانسرز کے طور پر دنیا میں پاکستان میں اپنا نام روشن کیا. میرے بزرگوں, میرے نوجوان ساتھی اور قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں, میں آپ کو آج یہ کہنے آیا ہوں کہ میرا اگر بس چلتا تو 1 لاکھ لیپ ٹاپ نہیں, آپ کو 10 لاکھ لیپ ٹاپ باندھتا, تاکہ پاکستان کے ہر بچے اور بچیوں کو, ہر بچے اور بچی کو لیپ ٹاپ ملتا, اور اس طرح پاکستان کے اندر کلاشن کوف کا جو کلچر ہے وہ ختم ہوتا, پاکستان کے اندر بے روزگاری اس کا خاتمہ ہوتا. لیکن اس سال جو گزرا ہے انتہائی مشکلات تھیں, بہت مشکلات تھی, چیلنجز تھے. ہماری معاش جو کہ IMF کی وجہ سے ہمیں دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑا. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ IMF کو ہم نے یہ پروگرام خوشی سے قبول نہیں کیا, مجبوری قبول کیا ہے. لیکن میں آپ سے آج پشاور کے عظیم بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, میں آپ کو آج گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم نے مل کر, سب نے مل کر اگر پاکستان کی خدمت کرنے کا فیصلہ کر لیا تو خدا کی قسم اور پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا, پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا, غربت کا خاتمہ ہوگا, خوشحالی ہوگی. ابھی کل میں نے زراعت کے اوپر جو سمپوزیم کیا اسلام آباد کے سینٹر میں, وہ خدا کے فضل و کرم سے زراعت پاکستان کی معیشت کو بدل کے رکھ دے گی. اور اگر ہم نے قرضوں سے جان چھڑانی ہے, اگر ہم نے بیکاری پن کا خاتمہ کرنا ہے, تو پھر ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا. آپ کے صوبے میں رب تعالیٰ نے بڑی معدنیات عطا کی ہیں, آپ کے پاس پشاور اور ملکہ علاقوں میں بڑی زرخیز زمینیں ہیں. پاکستان کے اندر سندھ میں, پنجاب میں, KP میں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا. اگر ہمیں کوئی کمی ہے تو وہ صرف ایک چیز کی کمی ہے, دیٹ از ول ٹو ڈو, کہ پھر اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اگر یہ جذبہ ہم میں آ جائے تو پھر کوئی پہاڑ, کوئی سمندر ہماری مشکل نہیں رہے گی. ہم نے ابھی آج سعودی عربیہ سے ہمیں $2 ارب ہمیں ملا. میں اس موقع کو غنیمت جان کر میں اپنے بھائی جناب محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہے سعودی عربیہ کا, ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سعودی عربیہ کی حکومت کا اور سعودی عربیہ کے بادشاہ کا جناب سلمان بن عبدالعزیز صاحب کا, ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ برے وقت میں انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا. آج $2 ارب ہمارے خزانے میں سعودی عربیہ سے آ چکا ہے. اس کے لیے میں اسحاق ڈار صاحب کو بھی اور ہمارے سپہ سالار جناب جنرل عاصم منیر کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے بڑی محنت کی. مگر میرے بزرگوں, بھائیوں اور میری بہنوں, سن لو میری بات, یہ پاکستان کے اندر جینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں کہ قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں آپ کے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دیں, خون کے دریا آپ کے بزرگوں نے عبور کیے, پاکستان بنایا. اور KP میں جب یہاں پر ریفرنڈم ہوا تو آپ نے پاکستان کا ساتھ دیا, آپ نے قائد اعظم کا ساتھ دیا. مگر وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا, آج قبروں میں ان کی روحیں تڑپ رہی ہیں, اور وہ یہ پکار کر کہہ رہی ہیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں جن کے لیے ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. یہ وہ پاکستان نہیں جس کی خاطر ہم نے اپنے بچوں کو یتیم کیا اور ہم اس دنیا سے کوچ کر گئے. یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہم نے ہندوستان سے ہجرت کی. میرے بزرگوں اور بھائیوں, یہ وہ لمحہ فکریہ ہے, یہ لمحہ فخریہ نہیں ہے, یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اپنے آج گریبانوں میں جھانکنا ہوگا. ہمیں اشرافیہ کو, مجھ سمیت بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے, ہم سب کو آج اپنے اندر جھانکنا ہوگا. اور اس قوم کا اگر ہم نے مستقبل سنوارنا ہے تو پھر یہ لمحہ ہے, یہ لمحہ آ چکا ہے. آج پاکستان کی حکومت اور تمام ادارے اور تمام صوبے مل کر زراعت, انفارمیشن ٹیکنالوجی اور معدنیات اور ہماری ایکسپورٹس, اس کے لیے ہم نے ایک بڑا جامع منصوبہ بنایا ہے. کل میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ 75 سال بڑے بڑے منصوبے بنے, کاغذی منصوبے,
اس کے اوپر بڑے بڑے لیکچرز ہوئے, سیمینارز ہوئے, لیکن عمل کتنا ہوا؟ آج اگر ہمارا ہمسایہ ہم سے آج آگے نکل گیا ہے تو قصور ہمارا ہے. وہ وقت یاد کیجئے, میں آپ کو 90 کی دہائی بتاتا ہوں جب پاکستان کا روپیہ ہندوستان کے روپے سے زیادہ اس کی قیمت تھی, جب پاکستان کے اندر کاٹن کی ایکسپورٹ ہندوستان سے زیادہ تھی, ہماری ٹیکسٹائلز کی ایکسپورٹ زیادہ تھی. تو پھر کیا ہو گیا؟ کس کی نظر لگ گئی اس ملک کو؟ کس کی نظر لگ گئی اس پاکستان کو؟ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ماضی میں جا کر سبق سیکھنا ہے. رونے دھونے سے کوئی بات نہیں بنے گی, رونے دھونے سے کبھی قومیں نہیں بنی, رونے دھونے سے کبھی غربت ختم نہیں ہوئی, رونے دھونے سے کبھی ملک خوشحال نہیں ہوئے. ملک اگر خوشحال ہوئے ہیں تو صرف اور صرف محنت اور مسلسل جدوجہد کی بنا پر. آج ہمیں اس سبق کو آگے لے کے جانا قائد اعظم کا اور حضرت علامہ اقبال کا. ہمیں اس کے فرمودات کو, اس کے خواب کی تعبیر کرنی ہے تو صرف اور صرف محنت اور دیانت سے. میں آج باہر جاتا ہوں یا ہمارے دوسرے زعماء باہر جاتے ہیں تو باہر کے لوگ جب ہمارا استقبال کرتے ہیں تو میں ان کے چہروں کو دیکھتا ہوں, وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پکار کر یہ آگے ہم سے پیسے مانگنے. کیا یہ زندگی ہے جو ہم نے اپنے لیے چنی ہے؟ میرے بزرگوں, میرے نوجوان ساتھیوں, بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا ہاتھ اونچا رکھنا ہے کہ کبھی ہمیشہ خدا نہ خواستہ کشکول لے کے پھرنا ہے. اس لیے آج اس عظیم اجتماع میں میں اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو, یہ قوم کے درشکندہ ستارے ہیں, آپ ہمارا مستقبل ہیں. میرا خدا کی قسم یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ پڑھ لکھ کر لیپ ٹاپس, جدید ٹیکنالوجی لے کر پاکستان کی قسمت سنواریں گے. ہم نے زراعت کے اندر ہم نے انقلاب لے کے آنا ہے. ہم نے ملک کی جو صنعتیں ہیں ان کے اندر انقلاب لے کے آنا ہے. مہنگائی کا خاتمہ کرنا ہے. یہ بڑے بڑے چیلنجز ہیں. الفاظ آسانی سے ادا ہوتے ہیں, عمل بڑا مشکل سے ہوتا ہے, لیکن میرا ایمان ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے. نہ یہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہمیں نوری ناری کو چھوڑ دینا چاہیے اور صرف عمل کی طرف آگے بڑھنا ہوگا. تو میرا یقین ہے کہ اگلے چند سالوں میں پاکستان نہ صرف خطے میں بلکہ دنیا میں ایک بہت تیزی سے ترقی کرتا ہوا ایک عظیم ملک بن جائے گا. یہ لیپ ٹاپ کا سلسلہ میں نے نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں شروع کیا تھا اور لاکھوں لیپ ٹاپس ہم نے تقسیم کیے تھے. اب 1 لاکھ لیپ ٹاپ ان تمام تر مشکلات کے باوجود ہم تقسیم کر رہے ہیں, اور اگلا بجٹ جو کہ اب شروع ہو چکا ہے اس میں بھی 1 اور لاکھ لیپ ٹاپ ہم تقسیم کریں گے. پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں, کے پی میں, آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں 1 لیپ ٹاپ سفارش پر نہیں جائے گا. یہ میرا ایک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آرٹیکل آف فیتھ ہے اور اس کے اوپر عمل ہوگا. چاہے کوئی بادشاہ ہو, کوئی بہت بڑا جج ہو یا کوئی اور افسر ہو, صرف اور صرف میرٹ پر لیپ ٹاپ دیے جائیں گے. اور میں یہاں پر یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا انتخابات میں تو پھر انشاءاللہ ہر سال صوبے کی تعداد کے مطابق 1 لاکھ لیپ ٹاپ سب سے بڑے صوبے سے شروع کریں گے, اور اسی طرح آبادی کے تناسب سے ہم 4 صوبوں کو لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے ہر سال, جو کہ 3-4 لاکھ لیپ ٹاپ بنیں گے انشاءاللہ. اس سے آپ کی زندگیاں بدلیں گی, آپ زراعت کو بدل دیں گے, آپ صنعت کو بدل دیں گے. اور دنیا میں دیکھیے جاپان کہاں کھڑا ہے آج, دیکھیے جرمنی کہاں کھڑا ہے آج. جنگ دوئم میں یہ دونوں ممالک تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے, مگر 60 سالوں میں دن رات محنت کر کے انہوں نے دوبارہ آسمانوں میں, ستاروں میں کمند ڈالی. یہ کوئی جادو نہیں تھا, یہ کوئی پھونک پھاک نہیں تھی, صرف اور صرف محنت اور محنت تھی. یہی قائد اعظم نے ہمیں سکھایا, یہی قرآن کریم ہمیں درس دیتا ہے, یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ, ان کا پیغام, ان کی احادیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ محنت کرو تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنی برکت ڈالتے ہیں. میرے بزرگوں, بھائیوں, نوجوان ساتھیوں اور قوم کی بیٹیوں, میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں مل کر اس ملک کا, اس کی تقدیر بدل دیں. آئیں مل کر دن رات محنت کریں. تعلیم کے ادارے جو ہیں بہترین, اب دیکھیے یہاں پر وائس چانسلر بیٹھے ہیں, اساتذہ بیٹھے ہیں,
یہ یونیورسٹی کی بات میں بھی کرتا ہوں، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا کام ٹھپ پڑا ہے ہر طرف. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور خالی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کاروبار حکومت پچھلے کئی دہائیوں سے وہ بتدریج اس میں انحطاط کا شکار ہے. وہاں پر افسران، سیاستدان، ایکسپرٹس، دوسرے لوگ اس دل جمی سے کام نہیں کرتے جس سے قومیں بنتی ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں، میں اس پہ اس وقت نہیں جانا چاہتا. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مل کر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے وقت ضائع ہونا بند کر دیا اور 9 مئی جیسے واقعات کا دوبارہ ہم نے کبھی زندگی میں قیامت تک دوبارہ اس طرف رخ نہ کیا، اور اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہم نے غربت، بے روزگاری اور بیماری کا خاتمہ کرنا ہے. یہاں پر مجھے ابھی یہ بیٹا ملا بنیر کا، اور اس نے جوان بچہ اور کتنی محنت سے پڑھا. اس کا والد صاحب مزدوری کرتے ہیں، اندازہ کریں مزدوری کرتے ہیں، اور آج اس نے A گریڈز لیے ہیں. اور اس نے کہا کہ وزیر اعظم کی سیٹ پر بھی میرٹ پر بندہ ہونا چاہیے. میں اس کے ساتھ نہ صرف پورا اتفاق کرتا ہوں بلکہ آپ سب میرے ساتھ اس کے لیے تالیاں بجائیں بھرپور، کہ میرٹ ہی ہے میرٹ. اس برادریزم نے پاکستان کو تباہ کر دیا، سفارش نے پاکستان کو تباہ کر دیا، کرپشن نے پاکستان کی جڑوں کو برباد کر دیا. آج اگر کوئی چیز ہمیں بچا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محنت اور میرٹ. محنت اور میرٹ. اگر کوئی غریب کا بچہ ہے، کوئی تانگے مان کا بیٹا ہے، کوئی بیوہ کا بچہ ہے یا بیٹی ہے، اگر اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے محنت کی ہے تو اس کو پورا مقام ملنا چاہیے، وسائل ان کے قدموں میں نچھاور کرنے چاہیے. یہ ہے وہ پاکستان جس کے لیے قائد اعظم نے عظیم تحریک چلائی تھی. اور 1940 میں اقبال پاک میں ایک قرارداد پاس کی تھی کہ ہم ہندوستان سے علیحدہ ایک نیا وطن لیں گے. وہ لوگ، لاکھوں لوگ اپنی آنکھوں میں وہ خواب بسائے پاکستان آئے کہ ہندو کی غلامی سے نجات ملے گی تو پاکستان میں اپنے بچوں اور بال بچوں کے لیے ہم پیٹ پالنے کے لیے محنت کریں گے تو ہمیں ہمارا حق ملے گا. آج سفارش اور کرپشن سکہ رائج الوقت ہے. اس کا خاتمہ آپ نے کرنا ہے، تعلیم کی روشنی سے کرنا ہے، محنت سے کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہوگا. میرا یہ ایمان ہے. آخر میں اس یونیورسٹی کی آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں دل سے دعا ہے کہ یہ جلد سے جلد اپنے تکمیل کے مراحل مکمل کرے. لیکن فاٹا نام جو ہے وہ مناسب نہیں. فاٹا اب ماضی کی بات ہے. آپ نے اس کا نام تجویز کریں. مجھے ابھی گورنر صاحب راستے میں کہنے کی بڑی مہربانی کہ جناب شہباز شریف صاحب فاٹا نام تو مناسب نہیں تو آپ کا نام رکھ دیں. میں نے کہا بالکل نہیں، میں اس لائق نہیں ہوں. کہنے کہ نہیں آپ کو. میں نے کہا بالکل نہیں میرا نام رکھنا. آپ سے پوچھیں، قبائلی بزرگوں سے پوچھیں کہ وہ کیا نام رکھنا چاہتے ہیں اور وہ 5-6 نام مجھے دیں. انشاءاللہ وہ نام چن کر آپ کے مشاورت سے ہم آزاد قبائل، چلو یہ بھی ایک نام آ گیا، آزاد قبائل یونیورسٹی. ٹھیک ہے جی. تو آپ کی مشاورت کا احترام ہوگا اور انشاءاللہ وہی نام مشاورت کے ساتھ ہم رکھیں گے. فاٹا کا نام بدلنا ہوگا. آپ کو منظور ہے نا؟ یہ بات منظور ہے؟ فاٹا کا نام بدل کے تو پھر کیا فاٹا ہی رکھنا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اور یار نہیں، بس فاٹا رکھنا، فاٹا ہی. بس مہربانی، شکریہ. مجھے پیغام مل گیا آپ کا جی، میں نے سن لیا. ڈھیرا مہربانی، ڈھیرا مہربانی. تو میں آخر میں اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور یہ خاص طور پر اپنی قوم کے عظیم بیٹیوں اور بیٹوں سے میں مخاطب ہوں، اور یہ شعر آپ کی نظر ہے. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان، قائد اعظم